السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ ہم پارہ نمبر 27 کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کے پہلے رکوع کا موضوع ہے مجرم قومیں۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے قوم لوط مجرم تھی۔ فرشتے قوم لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے، پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے گئے جو حد سے گزرنے والوں کے لیے نشان زدہ تھے۔ ایک گھر کے سوا کوئی مسلمان گھرانہ نہ تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا دیا گیا۔ اگلا پوائنٹ، فرعون اور اس کی قوم مجرم تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سری نشانیاں لے کر ان کے پاس گئے۔ فرعون اکڑ گیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر اور مجنوں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے لشکر کو پکڑ کر سمندر میں پھینک دیا۔ وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا۔ اگلا پوائنٹ، قوم عاد مجرم تھی۔ ان پر ایک بے خیر ہوا بھیجی گئی، جس چیز پر بھی وہ گزرتی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیتی۔ عاد کو عبرت کی نشانی بنا کر رکھ دیا گیا۔ اگلا پوائنٹ، قوم سمود مجرم تھی۔ ان سے کہا گیا خاص وقت تک مزے کر لو۔ تنبیہ کے بعد رب کے حکم سے سرتابی کی۔ ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی نہ اپنا بچاؤ کر سکنے کی۔ وہ فاسق لوگ تھے۔ اگلا پوائنٹ، قوم نوح مجرم تھی۔ وہ فاسق لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تعلق باللہ اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کے لیے عذاب نشان زدہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اکڑنے والوں کو ملامت زدہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تنبیہات سے خوف کھانا۔ پچھلی قوموں کی بربادی کے واقعات 5 لوگوں سے شیئر کرنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا رکوع، موضوع اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے زور سے بنایا، زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھایا، ہر چیز کے جوڑے بنائے۔ امید ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی قدرت سے سبق لوگے۔ اگلا پوائنٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، صاف صاف خبردار کر دینے والے ہیں۔ ہر قوم نے اپنے رسول کو جادوگر اور دیوانہ کہا۔ رسول کی نصیحت ایمان والوں کے لیے نفع مند ہوتی ہے۔ رسول کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ رسول سرکشوں سے منہ پھیر لیں تو ان پر کچھ ملامت نہیں۔ اگلا پوائنٹ، تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے۔ جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا۔ یہ لوگ جلدی نہ مچائیں، تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ اگلا پوائنٹ، انسانوں اور جنوں کے پیدا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان سے رزق نہیں چاہتے۔ تعلق باللہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اپنے زور سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا۔ اللہ تعالیٰ اچھے ہموار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا۔ اللہ تعالیٰ انسان سے کوئی رزق نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا رکوع، موضوع جب اللہ تعالیٰ کا عذاب واقع ہوگا تو متقین کو بچا لے گا۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا ہے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ قسم ہے طور کی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے، آباد گھر کی، اونچی چھت کی، سمندر کی، کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ وہ اس روز واقع ہوگا جب آسمان ڈگمگائے گا، جب پہاڑ اڑ رہے ہوں گے۔ اگلا پوائنٹ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں، جس دن انہیں دھکے مار مار کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اس دن کہا جائے گا یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اب بتاؤ یہ جادو ہے
یا تمہیں سوج نہیں رہا؟ جاؤ اب جھلسو اس کے اندر، خواہ صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، آپ کو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے آپ عمل کرتے تھے۔ متقی، اگلا پوائنٹ، باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں کا جو ان کا رب ان کو دے گا، اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا، وہ آمنے سامنے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے، ان کی خدمت میں لڑکے دوڑتے پھریں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے سے حالات پوچھیں گے، یہ کہیں گے ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا فضل فرمایا، ہمیں جھلسا دینے والی ہوا سے بچا لیا۔ پچھلی زندگی میں یہ اسی سے دعائیں مانگتے تھے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جسے کوئی روکنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ ہی دوزخ کے عذاب سے بچانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی صالح ماں باپ کے ساتھ ان کی اولاد کو جنت میں ملا دے گا، اللہ تعالیٰ محسن اور رحیم ہے، ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا رکوع موضوع اعتراضات کے جوابات، اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے اعتراضات اور ان کے جوابات۔ یہ شاعر ہے جس کے حق میں گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں، ان سے کہو آپ انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں ماری گئی ہیں یا یہ دشمنی میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں؟ اس شخص نے قرآن خود گھڑ لیا ہے۔ جواب، اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے۔ اگر یہ اپنے قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام خود بنا لائیں۔ اگلا پوائنٹ، ان سے پوچھو کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا کیے گئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق ہیں یا زمین و آسمان کو انہوں نے پیدا کیا؟ جواب، اصل بات یہ ہے کہ یقین نہیں رکھتے۔ کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی گن سن لیتے ہیں؟ جواب، اگر ایسا ہے تو لائے کوئی کھلی دلیل۔ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے، کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ یہ زبردستی کی چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ جواب، اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی پڑ جائے گی۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ جواب، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کاہن ہو نہ مجنوں، اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نگاہ میں ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ ہی سارے خزانوں کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرنی ہے۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرنا ہے، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنی ہے، اٹھتے ہوئے بھی، رات کو بھی جب ستارے پلٹتے ہیں، لوگوں کو نصیحت کرتے رہنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا رکوع موضوع وحی کی حقیقت دو مناظر کی روشنی میں، اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا ہے وحی کی نوعیت۔ تارے کی قسم، جب وہ غروب ہوا تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب حکمت ہے۔ اگلا پوائنٹ، وحی کا پہلا منظر، بلائی افق پر وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے، وہ قریب آ کر اوپر معلق ہو گئے، یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ تب اس نے اللہ تعالیٰ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی پہنچانی تھی۔ نظر نے جو کچھ دیکھا، دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا۔ اب کیا تم اس بات سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟
اگلا پوائنٹ وحی کا دوسرا منظر۔ پھر ایک مرتبہ اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو اترتے دیکھا جہاں پاس ہی جنت الماوا ہے۔ اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کہ چھا رہا تھا، نگاہ نہ چندھیائی نہ حد سے تجاوز کی۔ اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اگلا پوائنٹ، دیویوں کی حقیقت۔ کیا آپ نے لات، منات اور عزا کی حقیقت پر غور کیا ہے؟ کہ تمہارے لیے ہوں بیٹے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں بیٹیاں؟ یہ چند نام ہیں جو تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، اللہ تعالیٰ نے سند نازل نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے یہ لوگ وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں، خواہش نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں۔ اگلا پوائنٹ، حق کیا ہے؟ کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے، دنیا اور آخرت کا مال اللہ تعالیٰ ہے۔ تعلق باللہ، رب بڑی بڑی نشانیوں والا ہے، دنیا اور آخرت کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ دل کی چاہت کو حق نہیں سمجھنا، وہم و گمان کی پیروی نہیں کرنی، خواہش نفس کا مرید نہیں بننا انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 6، موضوع گمان اور حق کے پیدا کردہ رویے۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا ہے وہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں، ان کی شفاعت کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اجازت نہ دیں۔ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں۔ اس معاملے کا انہیں علم نہیں، وہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں جو حق کی جگہ کام نہیں دے سکتے۔ اگلا پوائنٹ، ظن کے پیدا کردہ رویے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ پھیرنا، دنیا کی زندگی کے سوا کچھ مطلوب نہ ہونا، ان لوگوں کا مبلغ علم یہی کچھ ہے۔ اگلا پوائنٹ، حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی کرنے والوں کو برے اعمال کا بدلہ دیتا ہے، نیک رویہ اختیار کرنے والوں کو اجر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک گیا اور کون سیدھے راستے پر ہے۔ اگلا پوائنٹ، حق کے پیدا کردہ رویے۔ نیک رویہ اختیار کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہیں کرتے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ کسی کی سفارش سننا چاہتے اور اجازت دے تو سفارش ہوگی۔ رب زیادہ جانتا ہے کون سیدھے راستے پر ہے اور کون بھٹک گیا۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی کرنے والوں کی برائی کا بدلہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو اچھی جزا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے واقعی متقی کون ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ گمان سے بچنا ہے، حق کو پہچاننا ہے، اس پر یقین کر کے رویے بدلنے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اگلا رکوع، موضوع اللہ تعالیٰ کا ارادہ انسانی زندگی میں رواں دواں ہے۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے، کون ہے وہ شخص جو راہ خدا سے پھر گیا، تھوڑا سا دے کر رک گیا؟ کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں اور وفا کا حق ادا کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کی خبر نہیں پہنچی؟ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ انسانوں کے لیے کچھ نہیں مگر وہ جس کی اس نے صحیح کی۔ انسان کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی اور اسے پوری جزا دی جائے گی۔ اگلا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہی انسانی زندگی میں رواں دواں ہے۔ اسی نے ہنسایا، اسی نے رلایا، اسی نے موت دی، اسی نے زندگی بخشی۔ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جبکہ وہ ٹپکائی جاتی ہے۔ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمے ہے۔ اس نے غنی کیا اور جائیداد بخشی۔ اسی نے سمود کو مٹایا، ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ اسی نے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ ظالم و سرکش تھے۔ اسی نے اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا۔ اگلا پوائنٹ، آپ کیا کرنے میں مصروف ہو؟ آنے والی گھڑی قریب آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں۔
کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو، قیامت کی خبر پر ہنستے ہو، روتے نہیں، گانا بجا کر ٹالتے ہو؟ اگلا پوائنٹ، جھک جاؤ، اللہ تعالیٰ کے آگے بندگی بجا لاؤ۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ انسان کی کوشش کو دیکھتے ہیں اور پوری جزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہنساتے اور رلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی زندگی دیتے ہیں اور موت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی غنی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے قوم نوح، عاد اور سمود کو ہلاک کیا۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے آگے ہر معاملے میں جھک جانا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی غلامی کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا رکوع موضوع کائنات معجزات کا منظر نامہ ہے۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے چاند پھٹ گیا، قیامت قریب آ گئی، نشانیاں دیکھ کر لوگ منہ موڑے جاتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ، معجزات پر لوگوں کا رویہ، منہ موڑتے ہیں، کہتے ہیں چلتا ہوا جادو ہے، جھٹلا دیتے ہیں، خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ، سرکشوں کے حالات میں عبرت ہے، پچھلی قوموں کے حالات میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے سامان عبرت ہے، ان کے حالات میں حکمت ہے جو نصیحت کے مقصد کو پورا کرتی ہے، تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے رخ پھیر لو۔ اگلا پوائنٹ، جس روز پکارنے والا پکارے گا، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں، پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے۔ منکرین کہیں گے یہ بڑا کٹھن دن ہے۔ اگلا پوائنٹ، قوم نوح علیہ السلام نے جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کے بندے کو جھوٹا قرار دیا، دیوانہ کہا، بری طرح جھڑکا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، میں مغلوب ہو گیا ہوں، ان سے انتقام لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسلا دھار بارش کر کے آسمان کے دروازے کھول دیے، زمین کو پھاڑ کر چشموں میں بدل دیا، تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر دیا نوح علیہ السلام کو۔ نوح علیہ السلام کی ناقدری کی گئی، نوح علیہ السلام کی رب نے نگرانی کی، دیکھ لو کیسا تھا میرے رب کا عذاب۔ اگلا پوائنٹ، عاد نے جھٹلایا، ان پر سخت طوفانی ہوا بھیجی جو لوگوں کو جڑ سے اکھاڑتے ہوئے کھجور کے تنے کی طرح اکھاڑ پھینک رہی تھی۔ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب، کیسی تھی میری تنبیہات۔ اگلا پوائنٹ، قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنایا ہے۔ کوئی نصیحت قبول کرنے والا جو قرآن کو سمجھے، اس کو پڑھے، اس کی تعلیم حاصل کرے اور اس سے نصیحت حاصل کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، نہ کہ صرف ثواب کی نیت سے پڑھے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ نے قوم نوح علیہ السلام پر آسمان کے دروازے کھول دیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، اللہ تعالیٰ قوم عاد پر طوفانی ہوا بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ قرآن سے نصیحت قبول کرنے کے لیے قرآن کو اپنا بنانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا رکوع موضوع قوم سمود اور قوم لوط علیہ السلام گرفتار ہو گئی۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے قوم سمود، انہوں نے تنبیہات کو جھٹلا دیا، انہوں نے کہا کیا ہم اپنے میں سے ایک آدمی کے پیچھے چلیں اور اس کا اتباع قبول کر لیں؟ اگر ہم اس کا اتباع کریں تو ہم بہک گئے، ہماری عقلیں ماری گئی۔ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور لالچی ہے۔ اگلا پوائنٹ، قوم سمود تباہ کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے کہا کل ہی انہیں معلوم ہو جائے گا حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو ایک فتنہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا صبر سے ان کا انجام دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کو بتا دیں پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا، باری کا لحاظ ہوگا۔ آخرکار ایک آدمی نے اونٹنی کو مار ڈالا، پھر ان پر ایک دھماکہ چھوڑا گیا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ اور بھس کی طرح ہو گئے۔ استغفر اللہ۔ اگلا پوائنٹ، قوم لوط علیہ السلام نے تنبیہات کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے پتھراؤ والی ہوا بھیجی، حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والے اس سے محفوظ رہے، ان کو رات کے آخری حصے میں نکال دیا گیا۔ قوم لوط علیہ السلام کو
پکڑ سے خبردار کیا گیا، مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے۔ انہوں نے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں موند دی کہ چکھو میری تنبیہات اور عذاب کا مزہ۔ صبح سویرے ایک اٹل عذاب نے ان کو آن لیا۔ اگلا پوائنٹ، قرآن مجید نصیحت کے لیے آسان ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا جو اس قرآن کو سمجھے، اس پر عمل کرے اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزار کر اس سے نصیحت حاصل کرے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ کی تنبیہات حق ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، مگر افسوس ہم بھی دوسری قوموں کی طرح اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ قرآن حکیم کی نصیحت کو قبول کرنا ہے، قرآن کی پکار پر لبیک کہنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا رکوع موضوع آل فرعون پکڑے گئے۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے آل فرعون، انہوں نے نشانیوں کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح پکڑا جیسے قدرت والا پکڑتا ہے۔ اگلا پوائنٹ، عنقریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا۔ کیا کفار پچھلے لوگوں سے بہتر ہے؟ کیا آسمانی کتابوں میں ان کے لیے معافی لکھی ہوئی ہے؟ کیا یہ مضبوط جتھا ہے کہ اپنا بچاؤ کر لیں گے؟ عنقریب یہ شکست کھا کر پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے۔ تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ اگلا پوائنٹ، بڑی آفت۔ قیامت بڑی آفت اور تلخ حقیقت ہے جو اس غلط فہمی میں ہے کہ ان کی عقل ماری گئی، اس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی لپیٹ کا مزہ۔ اگلا پوائنٹ، نافرمانی سے بچنے والوں کا انجام نصیحت قبول کرنے والے باغوں نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کی جگہ بادشاہ کے قریب ہوں گے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ کی پکڑ زبردست ہے، اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکتے میں عمل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذی اقدار بادشاہ ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ نصیحت قبول کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا رکوع موضوع فانی اور باقی۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے فانی اور باقی کا رشتہ۔ ہر چیز جو زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے، رب کی جلیل و کریم ذات باقی رہنے والی ہے۔ زمین و آسمان کی فانی مخلوقات اسی سے حاجتیں مانگ رہے ہیں، وہ باقی ہر آن اور شان میں ہے۔ زمین کے بوجھوں سے اللہ تعالیٰ باز پرس کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں۔ جن و انسان زمین و آسمان کے کناروں سے نکل کر بھاگنا چاہیں تو بھاگ نہیں سکتے، اگر بھاگنا چاہیں گے تو آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا۔ اگلا پوائنٹ، جب آسمان پھٹے گا، آسمان لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا، اس روز کسی کے گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی، مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے۔ مجرموں کو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اس وقت کہا جائے گا، یہ وہ جہنم ہے جسے مجرم جھوٹ قرار دیا کرتے تھے۔ مجرم کھولتے ہوئے پانی اور جہنم کے درمیان گردش کرتے رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی باقی رہنے والی ذات سے اپنا تعلق مضبوط بنانا ہے، قیامت کے آنے سے پہلے اپنے اعمال کو درست کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا رکوع موضوع نیکی کا بدلہ، نیکی کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی کا خوف۔ جنت کے دو باغات ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور جو پھلوں سے جھکی پڑی ہوں گی، دونوں میں دو چشمے رواں دواں، دونوں میں ہر پھل کی دو قسمیں۔ جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگا کر بیٹھیں گے جو ریشم کے ہوں گے، ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی، ایسی خوبصورت جیسے ہیرے موتی۔ اگلا پوائنٹ، جنت کے دو اور باغات گھنے سرسبز و شاداب، دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے، باغوں میں بکثرت پھل، کھجوریں اور انار، ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت اور خوب سیرت بیویاں، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں ہوں گی، جنتی سبز قالینوں نادر فرشوں پر تکیہ لگا کر بیٹھیں گے۔ تعلق باللہ، بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام، اپنے رب کے اوصاف حمیدہ اور انعامات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔
ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ جنت کے بارے میں پڑھنا اور سوچنا ہے، جنت کی باتیں کرنی ہے تاکہ نیکیاں کرنے کی حرص پیدا ہو۔ سورہ رحمان کی تلاوت سننے کو اپنا معمول بنانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا رکوع موضوع خوش نصیب لوگ۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا، کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا، وہ تہ و بالا کر دینے والی آفت ہوگی، زمین ہلا دی جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ اگلا پوائنٹ، آگے والے تو پھر آگے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگ ہوں گے، نعمتوں بھری جنتوں میں رہیں گے، اگلوں میں سے بہت اور پچھلوں میں سے کم ہوں گے، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے، جسے پی کر نہ سر چکرائے گا نہ عقل میں فطور آئے گا۔ ان کے سامنے ہر طرح کے لذیذ پھل پیش کیے جائیں گے، جسے چاہیں چن لیں، پرندوں کے گوشت پیش کریں گے، جس پرندے کا چاہیں استعمال کر لیں۔ ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے موتی۔ سب کچھ انہیں ان کے اعمال کی جزا کے طور پر ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ وہاں کوئی وہ بیہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی۔ اگلا پوائنٹ، دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا ٹھکانہ؟ وہ بے خار بیریوں، تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں، دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں، ہر دم رواں دواں پانی، کبھی ختم نہ ہونے والے بے روک و ٹوک بکثرت ملنے والے پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ ان کی بیویوں کو نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا، وہ اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں کمسن ہوں گی۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ خوش نصیب لوگوں میں شامل ہونے کے لیے خوش نصیبی کی طرف لے جانے والے کام کرنے ہیں، خوش نصیبی کی دعائیں کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا رکوع موضوع بد نصیبوں کا انجام دیکھو سبق کیوں نہیں لیتے۔ اگلا رکوع موضوع بد نصیبوں کا انجام دیکھو سبق کیوں نہیں لیتے۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے بد نصیبوں کی بد نصیبی کا کیا پوچھنا۔ وہ لو کی لپیٹ کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ۔ یہ لوگ اس انجام سے پہلے خوشحال تھے، گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے، کہتے تھے کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے پھر اٹھائے جائیں گے؟ اور ہمارے باپ دادا ہی گمراہ تھے، جھٹلانے والے تھے۔ زرکوم کے درخت کی غذا کھائیں گے، اوپر سے کھولتا ہوا پانی، استغفر اللہ۔ اگلا پوائنٹ، کبھی تم نے سوچا اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس لیے پیدا کیا؟ نطفے سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا، اللہ تعالیٰ اس سے عاجز نہیں کہ شکلیں بدل دے اور ایسی شکل میں پیدا کر دے جسے جانتے نہیں ہو۔ اپنی پہلی پیدائش کو تو جانتے ہو، سبق کیوں نہیں لیتے؟ بیج سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا یا برسانے والا اللہ تعالیٰ ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس پانی کو کھارا بنا دے، تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اگلا پوائنٹ، انسان سے مطلوب رویے، تصدیق کرے، سبق لے، شکر کرے، نصیحت حاصل کرے، رب عظیم کے نام کی تسبیح کرے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ نطفے سے بچے کو بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ موت کو تقسیم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ شکلیں بدل سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بیج سے کھیتیاں اگانے والا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کھیتیوں کو بھوس بنا دے، اللہ تعالیٰ بادلوں سے پانی برسانے والا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو پانی کو کھارا کر دے۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنے اندر ایسے رویے پیدا کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا رکوع موضوع اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال قربان کر دو۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین و آسمان میں ہے، وہ زبردست و دانا ہے،
زمین و آسمان کی سلطنت کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول ہے، وہی آخر بھی، وہی ظاہر ہے، وہی باطن بھی، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے جہاں بھی ہم ہوں۔ جو کام ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے۔ تمام معاملات کے فیصلے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی میراث کا مالک ہے۔ اگلا پوائنٹ، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے۔ رسول تمہیں رب پر ایمان لانے کی دعوت دے چکا۔ اللہ تعالیٰ تم سے عہد لے چکا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے کے لیے صاف صاف آیات نازل کر چکا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ کریں گے فتح سے پہلے خرچ کرنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خرچ کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان چیزوں میں سے جن پر اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے۔ ایمان لانے والوں اور خرچ کرنے والوں کے لیے بڑا اجر ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات حق ہے، اسی کی خاطر مال خرچ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا رکوع موضوع، کیا مومنوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے پگھلیں؟ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے مومنوں کا نور ان کے آگے ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا تمہارے لیے بشارت ہے، بہتی نہروں والی جنتیں ہیں، ہمیشہ کی زندگی ہے، بڑی کامیابی ہے۔ اگلا پوائنٹ، منافق اپنا نور کہیں اور تلاش کریں۔ منافق مرد اور عورتیں مومنوں سے کہیں گے ہماری طرف دیکھو، ہم تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں۔ ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹو، اپنا نور کہیں اور سے تلاش کرو۔ ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر راحت اور باہر عذاب ہوگا۔ وہ مومنوں سے پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن جواب دیں گے ہاں تھے، مگر تم نے خود کو فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی شک میں پڑے رہے، جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں، آخری وقت تک دھوکہ باز تمہیں دھوکہ دیتا رہا، پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا۔ اگلا پوائنٹ، کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا جب ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے پگھلیں، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں، وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر لمبی مدت کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے، ہم نے نشانیاں دکھا دی ہیں، شاید تم عقل سے کام لو۔ اگلا پوائنٹ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قرض حسنہ دے تاکہ اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے اور تمہارے لیے بہترین اجر ہے۔ مردوں اور عورتوں میں سے صدقات دینے والوں کو کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا۔ اگلا پوائنٹ، جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور نور ہے۔ اگلا پوائنٹ، جن لوگوں نے کفر کیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، وہ دوزخی ہیں، ان کے لیے کوئی فدیہ قبول نہ کیا جائے گا۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف صاف نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ انسان سبق لے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا ثبوت دینے اور قیامت کے دن اپنا نور حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا رکوع موضوع، دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں کہ پہلا ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت، کھیل ہے، دل لگی ہے، ظاہری ٹپ ٹاپ ہے، ایک دوسرے پر فخر جتانا، مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا۔ مثال ہے اس کی، بارش ہوئی، نباتات اگیں، کاشتکار خوش ہوئے، پھر کھیتی پک گئی، پھر بھوس ہو گئی۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اگلا پوائنٹ، آخرت سخت عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی خوشنودگی ہے۔ اگلا پوائنٹ، جنت کی وسعت،
آسمان اور زمین جیسی ہے۔ دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر جنت پانے کی کوشش کرو۔ جنت مغفرت کے نتیجے میں ملے گی، مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اگلا پوائنٹ، تاکہ تم دل شکستہ نہ ہو، ہر مصیبت جو زمین پر یا تمہارے نفس پر نازل ہوتی ہے مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے۔ مصیبت نقصان پر دل شکستگی سے بچانے کے لیے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملنے پر آپے سے باہر نہیں ہونا۔ اگلا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ جن پر غضبناک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فخر جتانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بخل کرنے اور بخل پر اکسانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ روح گردانی کرنے والوں سے بے نیاز ہے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور اپنی ذات میں خود قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور جنت کے اصول کے لیے بھاگنا ہے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا رکوع، موضوع رسالت کی حقیقت ایک ہے۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلے ہے، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے۔ اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے۔ اگلا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مابعوث کیا، انہیں انجیل عطا کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے دلوں میں ترس اور رحم ڈالا۔ اگلا پوائنٹ، رہبانیت بعد والوں نے خود ایجاد کی، اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا تھا، انہوں نے پابندی کا حق ادا نہیں کیا۔ ان میں سے ایمان والوں کا اجر اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اگلا پوائنٹ، وہ تمہیں نور بخشے گا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، وہ اپنی رحمت کا دوہرا حصہ تمہیں عطا کرے گا، وہ تمہیں نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، وہ تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ اگلا پوائنٹ، اہل کتاب جان لے، اللہ تعالیٰ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ نے پے در پہ انبیاء بھیجے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اجر عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں سے جسے چاہتا ہے فضل عطا کرتا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے نور اور تقویٰ کے لیے مسلسل دعائیں کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔